الرحیم۔ میں پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں اور پیغام ریکارڈ کرواتے وقت پاکستان میں عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ تمام اہلیان جنگ کو اور اہلیان پاکستان کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اور آج کا پیغام ریکارڈ کروانے کا مقصد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی عوام کو جنگ کی قیادت نے، چاہے وہ مذہبی تھی، چاہے وہ سیاسی تھی، چاہے وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی، تعصب کی بنیاد پر اس قدر سمت سے اور منزل سے ہٹایا ہے کہ جنگ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے شہر کی ایک ایک گلی جو ہے 2-2 فٹ بھری پڑی ہے۔ لوگوں کی عیدیں خراب ہوئی ہیں۔ لوگ عید کے موقع پر بھی سخت اذیت کا شکار رہے ہیں۔ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ جنگ کی قوم کو جنگ کے کام، ترقی، فلاح، بہبود اور جنگ کی ڈیولپمنٹ سے ہٹا کر ان کو ذاتیات، تعصب اور سیاسی فرقہ واریت میں ڈال کر مبتلا کر کے اس قدر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ جنگ کی عوام کو جنگ کی ترقی کے لیے بات سمجھانا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالیہ ٹرانسپورٹ کا ایشو چل رہا ہے۔ اب اس میں 3 اہم سوال ہیں اور 3 اہم باتیں ہیں جو میں اہلیان جنگ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا واضح موقف یہ ہے کہ شالیمار ٹرانسپورٹ میں بھی جنگ کا مزدور کام کرتا ہے۔ جنگ کے بے روزگار نوجوانوں کو وہاں روزگار ملا ہے۔ ہم ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے رویہ جات کے خلاف ہیں۔ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے، خود ہم نے بھی اس ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہے کہ اس ٹرانسپورٹ میں لوگ جو ہے، ان کا جو عملہ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ غیر اخلاقی ہے اور غیر اخلاقی طور پر وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس اوور چارجنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے، اوور لوڈنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور اگر قانونی تقاضوں کے مطابق وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے، ٹیکس نہیں دے رہے، یہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو یہ اداروں کا کام ہے کہ اس چیز کو یقینی بنائیں۔ ہم ٹرانسپورٹ کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس رویے کے مخالف ہیں کہ جنگ میں کوئی دوسری ٹرانسپورٹ نہ چلنے دی جائے۔ جنگ میں کوئی دوسری ٹرانسپورٹ اگر آنا چاہے تو اس کے ساتھ تصادم اختیار کیا جائے۔ میرے خیال میں رزق اللہ دیتا ہے، اگر اللہ پر یقین ہو تو تصادم کی کوئی صورتحال باقی نہیں رہ جاتی۔ اور دوسری اہم بات جو جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا موقف ہے کہ اگر جنگ ڈویژن بناؤ تحریک یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جنگ میں ہائی ایس جو 13 سیٹر ہے اس میں 21 لوگ ٹھونس کر لے جائے جاتے ہیں۔ 3 سیٹر ہائی ایس کے اندر فیصل آباد مثال کے طور پہ جا رہی ہے، تو اس میں 3 سیٹر پہ 4 سیٹر بٹھائے جا رہے ہیں، ایکسٹرا بٹھائے جا رہے ہیں، بینچوں پہ بٹھائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کھٹکارا ہائی ایسوں میں مجھے پتہ نہیں ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہوا ہے، وہ چل رہی ہیں۔ آج تک اس پر کسی نے آواز نہیں بلند کی۔ آر ٹی سیکٹری جنگ کو بھی کبھی ہوش نہیں آیا ہے۔ آج تک کسی سیاستدان نے اس پر بات نہیں کی کہ جنگ کی بیٹیاں ذلیل ہو کر جاتی ہیں، بچے ذلیل ہو کر جاتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا کاروباری جو ہے طور پر آنے جانے پر مجبور ہیں۔ اور آج بھی، اس وقت بھی، آئندہ بھی آپ دیکھیں گے ایسے ہو رہا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تب بھی اوور لوڈنگ اسی طرح ہی تھی، جو 2012-13 کی بات ہے۔ تو 10 سال تک کسی ذی شعور انسان کو، ذی شعور قیادت کو جنگ کی سیاست قیادت کو شعور نہیں آیا۔ ہم جنگ ڈویژن تحریک والوں نے اب یہ موقف لیا ہے کہ اب یہ ٹرانسپورٹ کی بدماشی نہیں چلنے دی جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے کمشنر کو اپلیکیشن لکھی، سوموار تک موو ہو جائے گی۔ اگر نوٹس نہیں ہوگا تو پھر ہم جو ہے عدالت کا رخ بھی اختیار کریں گے، لیکن اس مسئلے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری اہم بات جو اہلیان جنگ سے میں کرنا چاہتا ہوں اور اپنا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں اگر شالیمار ٹرانسپورٹ کو آپ سمجھتے ہیں، بعض عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ مناسب رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے تو مجھے بتائیں نا کہ آج تک آپ نے اس ٹرانسپورٹ کے متبادل کے لیے کیا کوشش کی ہے. حتیٰ کہ جو ابھی متحرک لوگ مجھے نظر آتے ہیں ان کے اپنے فرنٹ مینوں کی اس میں شالیمار میں میری معلومات کے مطابق گاڑیاں چلتی ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ متبادل ٹرانسپورٹ کو لا نہیں سکے. آپ نے شالیمار کی ضد میں وکی ہوٹل کی ٹرانسپورٹ تو ختم کروا دی, لاڑی اڈے پہ چلے گئے, بہت اچھا, لیکن آپ کو کیا اس کے فرنٹ پر جو ٹرانسپورٹ چلتی نظر آ رہی ہے وکی ہوٹل کے, وہ نظر نہیں آئی 4 سال؟ وہ کس بنیاد پر وہاں پہ چل رہی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھایا جائے نا. پھر لاڑی اڈا جو فعال کرنا تھا تو پورا کیا جاتا نا. آدھا لاڑی اڈا فعال کرنا, آدھا غیر فعال رکھنا, اور آدھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے آدھی نہیں چل رہی, یہ ہماری سمجھ سے باتیں باہر ہیں. اور دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنگ والوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ 2 نمبر ٹرانسپورٹ ہے اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ ساری بند کر دو. اب لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے دوسرے شہروں میں جانا ہے, جنگ میں اور ٹرانسپورٹ تو ہے کوئی نہیں, چلو ہم جو ہے پرائیویٹ کاریں کریں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کریں. اب جب وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں جو جنگ میں چل رہی ہے تو راستے میں روکا جاتا ہے, گاڑی کو بند کیا جاتا ہے, تو وہ لوگ ذلیل ہیں, جنگ کے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو جنگ کے لوگ ہیں, جنگ کی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بھائی ہیں, ان کا کیا قصور ہے جب جنگ میں دوسری متبادل ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کی ٹرانسپورٹ یہ غلط ہے تو بتائیں نا کہ آپ اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں, پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں, آپ متبادل فوراً ٹرانسپورٹ لے کے آتے. اور اگر یہ ٹرانسپورٹ اگر سرکاری معیار پر پورا نہیں اتر رہا, اس کو ساری مکمل بند کر دیتے, متبادل چلا دیتے. نہ آپ نے متبادل چلوائی ہے, نہ اس وقت تک چلوائی ہے, نہ آپ کے مراسم بہت اچھے ہیں جنگ میں خاص سیاسی گروپ کے, اور وہ اس وقت پی ڈی ایم کے اہم ترین اتحادی بھی ہیں. تو ریلوے اسٹیشن کو فعال کر لینا, سرگودا کو ٹرین جو جاتی تھی اس کو بحال کر لینا, وہ کیوں نہیں بحال کروائی جا رہی ان سے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ جنگ کے شہریوں کی تذلیل نہ کی جائے. جنگ کے شہریوں کی تذلیل اگر شالیمار کا حملہ کرے تو غلط ہے, اگر سیاسی انتقام ہو یا ویسے جو ہے قانونی چارہ گوئی ہو تو وہ مکمل کی جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی انتقام میں آ کر جو ہے کبھی ٹرانسپورٹ چلنے دیں پھر راستے میں جا کر بند کر دیں, سواریوں کو ذلیل کریں, یہ ہماری باتیں سمجھ سے باہر ہیں. لہٰذا جب ہم یہ موقف دیتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرانسپورٹ کے خلاف خاص ہوا بنائی جا رہی ہے, ہم اس ہوا کے خلاف ہیں, قانون کو راستہ دیا جائے کہ وہ اپنی قانونی کارروائی پوری کرے, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ڈویل بناؤ تحریک کی قیادت کسی کے پیسے پہ چلتی ہے, کسی کے فنڈ پہ چلتی ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو جنگ ڈویل تحریک کی قیادت کو مد مقابل گروپوں نے بڑی آفرز کی ہیں, اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے بھی بڑی آفرز کی ہیں کہ جو آپ کو مفاد چاہیے ہمیں بتائیں, لیکن یہ کام چھوڑ دیں. ہم نے کہا نہیں, ہم جنگ کے کاز کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. لہٰذا شالیمار ٹرانسپورٹ کی بنیاد پر ہوا کریٹ کرنا, جنگ کے لوگوں کو گمراہ کرنا, ہم اس بات پر بالکل اس موقف کی تائید نہیں کرتے ہیں. ہمارا واضح پیغام ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ شالیمار ٹرانسپورٹ کے مالکان آپ سمجھتے ہیں مجرم ہے تو آپ اس سے بڑے مجرم ہیں, کیونکہ آپ نے بھی اس کے متبادل ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے کوئی سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا ہے, کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا ہے. اور اگر یہ ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چل رہی ہے تو جن سرکاری ملازمین نے اس کو چلنے دیا ہے, جن سرٹیفکیٹ دیا, سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب تک کتنے شالیمار ٹرانسپورٹ کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے آفیسر جو ہیں وہ معطل ہوئے ہیں, کتنے شامل انکوائری کیے گئے ہیں, جنگ کے عوام کے سامنے لایا جائے. ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جنگ کو موقع دیا جائے, جنگ کو دیگر ٹرانسپورٹوں سے, متبادل ٹرانسپورٹوں سے بھی جو ہے استفادہ ہونا چاہیے اور جنگ کے لوگ استفادہ کریں. لیکن اب اس کے لیے میں تو دونوں پارٹیوں کو پیغام دے رہا تھا, میں نے کہا کہ جنگ ڈویل تحریک کا موقف یہ ہے کہ شالیمار والے بھی اپنا رویہ بدلیں اور جو ہے اجارہ داری کو ختم کریں, دیگر ٹرانسپورٹوں کو آنے کا موقع دیں. اور میں نے آپ کو بھی یہی پیغام دیا تھا کہ آپ لوگ بھی سوئے رہے ہو, ابھی بھی جو ہے آپ مثبت سیاست کرو. یہ دنگا, یہ فساد اور یہ
دھمکی والی سیاست اور یہ انتقامی سیاست جنگ کے لیے غیر ضروری ہے۔ جنگ کے لوگ تو گندے پانی میں مر رہے ہیں، آپ کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ جتنی فکر آپ کو یہ انتقامی سیاست کی ہے، اگر اتنی فکر جنگ کی سیوریج کی ہوتی تو شاید جنگ صاف اور پاک ہو چکا ہوتا۔ لوگ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جنازے نہیں پڑھ سکتے، قبرستانوں میں گندے پانی چھوڑے گئے ہیں، جنگ کے لوگ مر کر بھی گندے پانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جنگ کے لوگوں پر ترس کھایا جائے۔ اور یہ ٹرانسپورٹ کا جو معاملہ ہے، ہمارا موقف شروع سے واضح ہے، متبادل ٹرانسپورٹ بھی ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کے رویہ بھی درست ہونا چاہیے، اوور لوڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، اوور چارجنگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جو فیصل آباد بچے پڑھنے جاتے ہیں، بچیاں پڑھنے جاتی ہیں آئی ایس او کے اندر، تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ کیا انسانیت کی تسلیل نہیں ہوتی جب 13 سیٹر میں 21 لوگ ٹھونسے جاتے ہیں، 3 سیٹر گاڑی پہ 4 اور سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، مرد اور عورتیں آپس میں ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو نظر نہیں آتی جنگ کی بہن بیٹیوں کی عزت۔ اب آپ کو جو ہے وقتی طور پر اگر جو ہے کرایہ مل رہا ہے یا وقتی طور پر کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے تو اس کی بنیاد پر جنگ کی قوم کو الو نہ بنائیں، عملی کام کر کے دکھائیں۔ یہ جنگ نوین تحریک کا موقف ہے، لہذا ہم نہ کسی سے پیسے لیتے ہیں نہ انشاءاللہ لیں گے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ چاہے جتنے مرضی الزام لگاتے رہیں، ہمارا موقف واضح ہے، واضح رہے گا۔ اور جنگ کی قوم کو میرا پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب ذرا ان کو پہچان لیں کہ جنہوں نے آپ کو سیوریج میں ڈبویا ہے، اور 40 سال تک میری ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوئی ہے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے 40 سال سے جو ہے سیوریج کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، اور سی او جو ہے میونسپل کمیٹی نے کہا 40 سال تک سیوریج پورے جنگ کے جو ہے لوگ سوئے رہے ہیں، 40 سال تک کوئی کام نہیں ہوا اہم۔ تو جب 40 سال آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، کسی بھی سیاسی گروپ نے کچھ نہیں کیا ہے، تو پھر ہاں یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، اس پر کئی لوگوں کی چیخیں بھی بلند ہو جائیں گی، لیکن حق کی بات یہ ہے کہ شیخ نواد اکرم جو عالمی بینک کا منصوبہ لے کر آیا تھا اور اس نے بطور کمیٹی چیئرمین میونسپل کمیٹی کے یہ منظور کروایا تھا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اربوں کا منصوبہ شیخ نواد اکرم نے جو ہے پنجاب میں جب میونسپل کمیٹی کے چیئرمین جمع ہوئے تھے تو چند اضلاع کو یہ منصوبہ ملا تھا، ان میں وہ جنگ کے لیے یہ منصوبہ لے کر آئے تھے، اور پھر وہ جب نیا سیٹ اپ پی ٹی آئی کا آیا، انہوں نے لوکل باڈی جو ہے سارا سیٹ اپ تباہ برباد کر دیا، کیونکہ پنجاب کی بدقسمتی ہے جب بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن چلنے نہیں دیتی ہے، بلدیاتی سیٹ اپ کو چلنے نہیں دیتی ہے، تو اور پھر یہ 4 سال یہ رقم اکاؤنٹ میں ایسے پڑی رہی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نگران محسن نقوی نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے، لہذا اس پر بھی کریڈٹ لینے کے لیے پھرنے کی بجائے بہتر یہ ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کو مکمل کروایا جائے۔